عشق کا امتحان دیا، خدا نے پہلا بیٹا دیا قاسم، خدا نے واپس لیا، رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدا نے کہا تو کیوں روتا ہے، ایک تو ہی تو ہے جس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا نے کہا اولاد کے لیے رو رہا، انا اعطیناک الکوثر، ہم تجھے کوثر عطا کرتے ہیں۔ کہا میرے اللہ اگر مجھے کوثر عطا کر دی، وہ جو عشق کا امتحان 1.25 لاکھ نبیوں کا وعدہ، اس کا کیا بنے گا؟ میرے اللہ مجھ پہ تو نبوت ختم ہو رہی ہے، یا تو میرے بعد کوئی نبی بنا اور وہ عشق کا امتحان پورا کرے۔ خدا نے کہا نہیں، نبی کوئی نہیں ہوگا، بس تو اپنے منہ سے کہہ دے حسین و منی و انا من الحسین۔ اب یہ حسین ہے، اب یہ حسین ہے۔ 1.25 بالکل مختصر کر دیا، چھوڑ دیا سارا مضمون۔ اگر میں مضمون پھیلاؤں گا تو مجھ سے ہی سمیٹنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ 1.25 انبیاء کے وعدے کی تکمیل کے لیے میرا بادشاہ کربلا پہنچا۔ مولا حسین نے کربلا کی ریت پہ عدل کا ترازو لگایا۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل۔ مولا حسین نے کربلا میں صبح سے لے کے شام تک یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے، کیوں؟ عشق ہے اس سے، یہ بھی لے۔ 1.25 انبیاء کی وعدے کی تکمیل میرا بادشاہ حسین کر رہا، سامنے 9 لاکھ۔ درود پڑھے محمد آل محمد کی ذات۔ یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی تیرے عشق میں دیا، یہ بھی تیرے عشق میں دیا۔ جب میرے بادشاہ حسین نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا نا، تنے تنہا میرا بادشاہ حسین کربلا کی ریت پہ کھڑا ہوا۔ مولا حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میں بھی واحد، تو بھی واحد، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ جاگنا علی والو، فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ مقبولیت ہے مجلس کی جو فضائل میں آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے جیسا بھی کوئی نہیں، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ میرے اللہ مجھے دیکھ، میں حسین ہوں، اگر میرا امتحان لینا ہے تو نیچے آ، میرا امتحان لینا ہے تو نیچے آ۔ نور توحید کربل میں 1.25 انبیاء کربلا کے ٹیلے پہ، ہر ایک کی نظر بادشاہ حسین پہ ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں حسین وعدہ وفا کر دے۔ یا ابھی یہ منظر چل ہی رہا تھا کہ خدا کا افضل ترین دشمن کربلا کے باہر سے گزر رہا تھا، ابلیس۔ اس نے نور توحید کو کربلا میں دیکھا، اس نے کہا میں نے تیرے نبی آروں سے چیر کروائے، میں نے تیرے نبیوں کو پتھر مروائے، تو تب نہیں آیا، میرے اللہ تو کیوں آ گیا؟ خدا نے کہا ابلیس تجھے یاد ہے جب تو میری بارگاہ سے میں نے تجھے نکالا تھا، تو نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو، اس آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا۔ اس نے کہا ہاں میرے اللہ۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے کہا ہاں یاد آیا۔ خدا نے کہا اس کے بھروسے کہا تھا، سر اٹھانا علی والو، کہا خدا نے کہا اس کے بھروسے کہا تھا۔ آج مخلوق کوئی کام کرے، اولاد مانگو اللہ کے بھروسے، زمین خریدو اللہ کے بھروسے، جو کام کرو اللہ کے بھروسے۔ 1.25 انبیاء جو کام کرتے ہیں اللہ کے بھروسے، کل کائنات کی مخلوق اللہ کے بھروسے، اور اللہ کہہ رہا ہے حسین کے بھروسے۔ خدا کے بھروسے کو حسین کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، ابلیس نے کہا اچھا تو اب یہ کیا کرے گا؟ خدا نے کہا دیکھ تو صحیح، اس نے رکھا ہی کیا۔ اس نے کہا اچھا کرے گا کیا؟ کہا ابلیس تیری اور میری بحث کس بات پہ ہوئی تھی؟ اس نے کہا سجدہ۔ خدا نے کہا یہاں پھر سجدہ ہے۔ اس نے کہا اچھا کیسے کرے گا سجدہ؟ خدا نے کہا بیٹے بھانجوں اور بھتیجوں کی لاش میں لہو سے وضو کرے گا۔ ابلیس نے کہا نہیں، تیرا عاشق ہے، عشق کرتا ہے، پھر امتحان لینا پوری طرح لے، یوں بیٹے بھانجے اور بھتیجوں کی لاشوں میں نے
تو ہے خالق، بحیثیت خالق سورج تیری مخلوق ہے۔ سورج کو حکم دے کہ سورج اپنی ساری تضامت سمیٹے اور اکیلے حسین کے جسم پہ ڈالے، پھر میں دیکھوں کہ یہ سجدہ کیسے کرتا۔ خدا نے کہا تو نے میرے حسین کو جاننا ہی نہیں۔ اللہ سورج کو حکم ہوا، یوں نبیوں کے جسم تھر تھر کانپے۔ نبیوں نے کہا یہی تو ایک تھا جس نے ہمیں بچانا تھا، امتحان تو اور سخت ہو گیا۔ نبی تھر تھر کانپنے لگے، حسین سجدہ کر، حسین سجدہ کر، حسین سجدہ کر۔ سوا لاکھ نبی کربلا کے ٹیلے پہ، انبیاء کربلا کے ٹیلے پہ، نور توحید کربر پہ، یوں سورج کی پوری تضامت بادشاہ حسین پہ پڑی۔ یوں بادشاہ حسین مقتل پہ آئے، شیطان نے اپنی 9 لاکھ طاقتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں میں آئے۔ مولا حسین نے 9 لاکھ کی سوچ پہ قدم رکھ دیا۔ مولا حسین نے کہا اللہ اکبر۔ یہاں مولا حسین کی جبھی کربلا کی مٹی کو لگی، یا کربلا پہ نبیوں نے اپنے ٹیلے چھوڑنے شروع کیے۔ نوح کی آواز آئی مرحبا حسین، آدم کی آواز آئی مرحبا حسین، ابراہیم کی آواز آئی مرحبا حسین، 1.25 لاکھ نبیوں کی آواز آئی او حسین تو ہمیں بچا گیا۔ یہاں شیطان دیکھ کے پلٹنے لگا، آواز توحید آئی اب کہاں جا رہا ہے؟ پلٹ کے کہنے لگا میرے اللہ اگر پچھلی معاف کر دے تو میں اسے سجدہ کر دوں، اگر پچھلی معاف کر دے، ایسے آدم دکھائے ہوتے تو میں اسے سجدہ کر دیتا۔ سزادارو آج دن ہے رونے کا، جس کی سر زمین پہ بیٹھے ہیں اس کو فرصت دینا، یہ قسمت ہے ہماری۔ ہم سیدہ کی بیٹے کی سر زمین پہ، آج کا دن نہیں تھا جب زہر ملی تھی سیدہ کے بیٹے کو۔ جب دربار سے پیغام آیا نا، امام نے اپنے نوکر کو کہا بسلت میرے ساتھ دربار چل۔ نوکر پوچھنے لگا مولا آج خیریت؟ کہا بسلت آج میرے ساتھ چل، آج تیرے امام کو زہر ملنی ہے۔ رو کے کہتا ہے مولا اگر جانتے ہیں تو نہ جائیں۔ کہا نہیں اب اصل شہادت ہماری جد اور جدہ کا ورثہ ہے۔ اب سلط امام کے ساتھ چلا، امام دربار کے دروازے پر آئے، یہاں بسلط ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا پردیس میں بہنیں غریب نہ کر، مولا تجھے مدینے لے چلوں، مولا تیری بہنوں کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ امام کی آواز ہے بسلط تو نے اپنے وقت کے امام کا خیال کیا، میں رضا تیری جنت کا ضامن۔ امام نے کہا بسلط نشانی بتا دوں، میں دربار میں جا رہا ہوں، جب میں دربار سے واپس آؤں اگر میرا امامہ کھل کے میرے سر پہ چادر کی طرح ہو نا تو سمجھ لینا تیرے امام کو زہر مل گئی۔ یہ فکر آ گیا کہ امام اندر چلے گئے۔ ابا سلط رونے لگا۔ ابا سلط روایت کرتا ہے کہ امام اندر چلے گئے، میں توسل کرنے لگا کہ المدد یا فاطمہ زہرا، اے بی بی مدد کرنا، تیرا بیٹا پردیس میں تنہا غریب ہو کے گیا ہے، بی بی مدد کرنا۔ ابا سلط کہتا ابھی میں یہ توسل کر ہی رہا تھا یا تھوڑی دیر بعد میں نے منظر کا دیکھا۔ ابا سلط کہتا خدا کرتا کہ میں مر جاتا، میں وہ منظر نہ دیکھتا۔ میں نے دیکھا کہ سیدہ کا بیٹا دربار سے واپس آ رہا ہے اور امام کا امامہ کھل کے سر پہ چادر کی طرح ہے۔ ابا سلط کہتا میں نے دیکھا کہ امام جہاں جہاں سے قدم اٹھا رہا تھا زمین سے وہاں سے خون آ رہا تھا۔ ابا سلط کہتا زہر اتنی شدید تھی کہ سیدہ کے بیٹے کے پاؤں کے تلوے پھٹ چکے تھے۔ مولا ہائے قبول کرے، مولا آپ کے عشق قبول کرے۔ امام زمانہ بے شک پرسہ لینے آئے ہوں، زہر اتنا شدید تھا کہ مولا کے پاؤں کے تلوے پھٹ چکے۔ اب سلط کہتا میں نے امام کا ہاتھ تھام کے میں امام کو سیدھا گھر لے کے آیا، میں نے جلدی جلدی بستر بنانا شروع کیا۔ یا امام کی آواز ہے بسلط بستر چھوڑ، ہر سما کو بلا کر لا۔ اب سلط کہتا میں اور ہر سما مولا کے ایسے غلام تھے جیسے مولا علی کے کمبر اور مقداد۔
انہوں نے کہا جلدی کر ہر سما کو بلا کر لا۔ بس حضرت کہتا میں جوں ہی نکلا بازار میں آیا، ایک سرخ آندھی آئی، میں نے دیکھا طوفان کی حالت ہے، دروازوں سے دروازے لگ رہے تھے، لوگ ڈر ڈر کے اپنے گھروں میں چھپ رہے تھے، یا پورا بازار خالی ہوا۔ اب سلط کہتا میں ڈرتا ڈرتا ہر سما کے دروازے پر پہنچا، میں نے دستک دی، ہر سما نے دروازہ کھولا، میں نے کہا ہر سما کیا کر رہا ہے؟ ہر سما رو کے کہتا نماز آیات پڑھ رہا ہوں، خدا جانے اتنی خوفناک اندھیری آئی ہے، خدا جانے کس کا گھر اجڑ گیا۔ رو کے کہتا اب سلط کہتا میں نے ہر سما کے گلے میں باہیں ڈالی، میں نے رو کے کہا کوئی نہیں اجڑ گیا، تیرا امام غریب ہو گیا، اوے ہمارے امام کو زہر مل گئی۔ اب سلط کہتا میں نے ہر سما کے باہیں میں ہر سما کے گلے میں باہیں ڈالی، ہر سما نے میرے گلے میں باہیں ڈالی، میں اور ہر سما ایک دوسرے کو سہارا دیتے دیتے بارش میں امام کے دروازے پر پہنچے۔ یا ہم نے دروازہ کھولا، ہمیں امام بستر پہ نہ ملا۔ اب سلط کہتا ہے میں نے تڑپ کے چراغ روشن کیا، یا میں نے دیکھا سیدہ کا بیٹا جو سید بیٹھے ہیں معاف کرنا، زمین پہ یوں تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ اب سلط کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہا مولا زہر کا اثر شدید ہے۔ رو کے امام کی آواز ہے اب سلط زہر کو چھوڑ، مجھے بتا اتنی دیر کہاں لگائی؟ رو کے کہتا مولا باہر بارش بہت تیز ہے۔ امام کی آواز ہے وہ تم مرد ہو کے طوفان سے گھبرا گئے، وہ مستور ہو کے اکیلی گم کی پہاڑیوں میں رو رو میری اونٹنی مر گئی، رضا گئی، رضا مجھ سے ملنے۔ میں کہتا ہوں واہ مولا، جتنے ماتمی آخری جملہ جتنے ماتمی بیٹھے ہیں آؤ مولا کی بارگاہ میں چلے، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا کتنے 100 میل دور تھی آپ کی بہن، جب آپ کو زہر ملی تب بھی آپ کو فکر تھی اپنی بہن کی، ہائے قسمت حسین کی بہن کی، اور جب قاتل خنجر چلا رہا تھا کند خنجر کی آواز 70 قدم پہ کھڑے ہو رو رو مار، او میرا 3 دن کا پیاسا، او میری ماں نے چکیاں پیس۔ اللہ لعنت اللہ علیکم ماتم۔